السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ اس ویڈیو پر کلک کرنے کے لیے۔ دوستو، ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھ کر فحاشی پھیلانے والی اور واہیات حرکتیں کرنے والی مشہور ٹک ٹاکر صوفی گجراتن کی حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس میں اس نے نہ صرف اسلام کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاک گھر بیت اللہ کی بھی گستاخی کی ہے۔ اب جو حرکت اس نے کی ہے یہ ایک مسلمان کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اب معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ صوفی گجراتن کا ایک مسئلہ چل رہا ہوتا ہے رانا ہور کے ساتھ۔ اب یہ رانا ہور کون ہے؟ یہ بھی صوفی گجراتن کی طرح ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھتی ہے۔ ان دونوں کا کیا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اس مسئلے کی بنا پر صوفی گجراتن رانا ہور کو گالم گلوچ کر رہی ہوتی ہے۔ اب صوفی گجراتن بھی ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھتی ہے اور رانا ہور بھی بیٹھتی ہے۔ اس مسئلے کی بنا پر صوفی نے ایک ایسی واہیات حرکت کی کہ زبان زیب نہیں دیتی اس کی وہ حرکت بتاتے ہوئے۔ خیر، یہ ضد میں اتنی پاگل ہو گئی، گالم گلوچ کرتے ہوئے اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا کہ یہ واش روم میں جاتی ہے۔ اس کے پاس رانا ہور کی نانی کی ایک پکچر ہوتی ہے۔ رانا ہور کی نانی کی وہ پکچر بیت اللہ کے سامنے بنائی گئی تھی۔ اس تصویر میں کعبہ بالکل واضح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ جاتی ہے واش روم میں، موبائل کو نیچے رکھتی ہے، اپنی شلوار اتارتی ہے اور اس پکچر پر پیشاب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ توبہ معاذ اللہ، مجھے اس کی یہ حرکت بتاتے ہوئے مجبوراً یہ الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے۔ نیچے وہ لوگ جو اس کی لائیو پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو بول بھی رہے ہوتے ہیں کہ تم غلط کر رہی ہو، کعبہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کسی کی بات نہیں سنتی اور اپنی واہیات حرکت جاری رکھتے ہوئے اس پکچر کے اوپر، اس ماں کے اوپر یہ پیشاب کر دیتی ہے۔ توبہ توبہ یار، کوئی اتنا غلیظ، اتنا گھٹیا، اتنا نیچ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی اس حرکت کے بعد اس کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے۔ دوستو، صوفی گجراتن کی جو فیملی ہے وہ یہیں پہ رہتی ہے پاکستان میں۔ اس پر FIR بھی ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے پاکستان سے باہر، یہ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان میں لایا جائے اور اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ صرف یہی نہیں، اس جیسی اور بھی بہت سی گھٹیا گھرانوں سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں ٹک ٹاک لائیو پر موجود ہیں، جو صرف چند پیسوں کی خاطر اپنی عزت داؤ پہ لگاتی ہیں اور واہیات پنشمنٹ کرتی ہیں، جس سے ان کو گفٹنگ ہوتی ہے۔ یہ گفٹنگ ان کو زیادہ تر غیر مسلم لوگ کرتے ہیں، یہ ان کی باتوں میں آتی ہیں، اس چیز کا بڑا واویلا مچاتی ہیں اور خود کو اتنا زیادہ وائرل کر دیتی ہیں۔ اب اس صوفی کے بارے میں اور کیا کہوں، بس یہی کہوں گا کہ یہ جہاں بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو، دبئی میں ہو، قطر میں ہو، اس کو وہاں سے گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، کیونکہ اس نے کوئی عام گستاخی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کی بے حرمتی کی ہے۔ اگر آج ہم نے خاموشی اختیار کر لی تو نہ جانے اس جیسی اور کتنیوں کو بڑھاوا دیا جائے گا۔ اس کی اس حرکت سے مسلمان بھائیوں کے دلوں کو بہت ٹھیس پہنچی ہے کہ ایک مسلمان لڑکی اٹھتی ہے صرف چند ویوز کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، اور اپنی انا کی وجہ سے اللہ پاک کے پاک گھر کی اتنی بڑی گستاخی کر دیتی ہے۔ دوستو، یہاں پہ میں ایک بات ضرور بولوں گا کہ جو صوفی گجراتن نے حرکت کی ہے، جو گستاخی اس نے کی ہے، یہ اکیلی اس کام میں ملوث نہیں بلکہ یہ ایک پوری کمیونٹی ہے، کیونکہ جو لوگ ان کو گفٹنگ کرتے ہیں ان میں زیادہ تر تو غیر مسلم ہی ہوتے ہیں، جو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو گفٹنگ کرتے ہیں تاکہ بعد میں ان سے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے وہ کروائیں۔ دوستو، صوفی گجراتن نے یہ جو گستاخی کی ہے، اس کے پیچھے میرے خیال سے دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے یہ گستاخی خود نہیں کی بلکہ کسی غیر مسلم کے کہنے پہ اس نے ایسا کام کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا مشہور ہو جاؤں، تھوڑا سا مجھے فیم مل جائے، تو وہ ایسی کوئی حرکت کر دیتا ہے، ایسی کوئی گستاخی کر دیتا ہے، صرف یہ سوچ کر کہ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، ہم جو بھی چاہیں، جیسا بھی چاہیں ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کون سا کسی نے کچھ کہہ دینا ہے، صرف یہ سوچ کر وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ اور اس بات میں کافی حد تک صداقت بھی ہے کہ اس ملک میں کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی بھی اٹھتا ہے، گستاخی کر دیتا ہے ہمارے نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یا بیت اللہ کے بارے میں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ صوفی نے جان بوجھ کر یہ گستاخی کی، وہ جانتی تھی کہ مسلمانوں کا کیا ری ایکشن آنے والا ہے، لیکن قصوروار ہمارے خاموش ادارے ہیں، وہ خاص طور پر اس بارے میں تو کوئی ایکشن لیتے ہی نہیں۔ پتہ نہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یا پھر وہ اسلام کو اتنا سیریس نہیں لیتے، اور اگر ایسا ہے تو یہ ہم سب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے دین اسلام کے خلاف گستاخی پہ گستاخی ہو رہی ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ دوستو، جتنا ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو شیئر کرو
جتنا ہو سکتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، تاکہ یہ بات ہمارے خاموش اداروں تک پہنچنی چاہیے، تاکہ ان کی غیرت جاگے اور وہ اس لڑکی کو گرفتار کریں اور اس کو سخت سے سخت سزا دیں۔ ایک تو اس بغیرت لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے گھر کا مان نہیں رکھا، اور دوسرا ماں کا مان نہیں رکھا۔ یار ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔ یہ رانا ہور کی نانی تھی جس کے ساتھ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس ویڈیو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، بس یہی کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں وہ اس لڑکی کے خلاف ویڈیو بنائیں، اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں، تاکہ یہ ویڈیوز ہمارے اداروں تک پہنچے اور وہ اس لڑکی کو گھسیٹ کر پاکستان لے آئیں تاکہ اس کو سزا دیں۔ جب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی لڑکی اٹھ کر اتنی بڑی گستاخی کھلے عام کر سکتی ہے تو کل کو کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ یہ لڑکی خود کو مسلمان بولتی ہے، حالانکہ کبھی آپ اس کی لائیو پہ باتیں سنیں تب آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنی گالم گلوچ، کتنی واہیات حرکتیں کرتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی یہ گندی حرکتیں، اس کی یہ گندی باتیں اس کا بغیرت بھائی بھی سنتا ہے، اس کی بہن بھی سنتی ہے، اس کے ماں باپ بھی سنتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ان کو صرف غرض ہے تو ایک چیز سے، اور وہ ہے پیسہ جو ان کو مل رہا ہے، اور وہ حرام کی کمائی کھا رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب کر مر جاؤ ایسی حرام کمائی کھانے سے پہلے۔ دوستو اس سارے معاملے کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے کہ سر اب آپ آئیں، اپنا زور دکھائیں، اسلام کو پروٹیکٹ کریں اور اپنا لوہا منوائیں، جس طرح آپ پہلے بھی پاکستان کے لیے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں پہ ایکشن لیں۔ اگر اس لڑکی کو نہ روکا گیا تو اس کا بہت برا امپیکٹ پڑے گا۔ جیسے ان لوگوں نے صوفی گجراتن کو گفٹنگ کر کے خرید لیا اور اس سے واہیات حرکت کروائی، ویسے ہی یہ لوگ دوسروں سے بھی ایسا کام کروا سکتے ہیں۔ بچوں کو گفٹنگ کریں گے، ان کو ورگلائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور اس کو روکا جائے۔ سچ پوچھیں تو ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پیسے پہ بکنے والی عوام ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو پیسے لے کر گالیاں نکالتی ہے، اس کا اسلام سے بھلا کیسے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ آپ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔